اچھا یہ بتائیں خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں درست والی یعنی جس کی حقیقت صحیح ہے ہو سکتی ہے اچھی یا بری، اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قسموں میں اس کو اگر ڈیوائڈ کریں؟ دیکھیں خواب کی جو آپ قسمیں پوچھ رہے ہیں، خواب 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے امر کرنے والی، ایک قسم ہوتی ہے منع کرنے والی، ایک قسم ہوتی ہے ڈرانے والی، اور ایک قسم ہوتی ہے خوشخبری کرنے والی۔ 4 قسمیں۔ 4 قسم۔ تو ان چاروں کو کی تشخیص یہ کوئی خاص بندہ ہی کرے گا یا بندہ جو دیکھے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے؟ ویسے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میں ڈر گیا ہوں یا میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، 2 کا تو ہم کہتے ہیں، آپ 4 بتا رہے ہیں، تو یہ خود بھی بندہ کر سکتا ہے یا تو خاص لوگ ہی ہیں جو بتائیں گے؟ یہ خواب کی تعبیر کے متعلق جو ہے نا، یہ صاحب فن سے ہی پوچھا جائے، اس کی تعبیر اس سے ہی پوچھی جائے جس کو اس کے متعلق علم ہے، علم فقہ ہو یا علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، اس کے پاس علم منطق ہو، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ خواب بتانا نہیں چاہیے کسی کو، بتا دوں وہ تو سچ ہو جائے گا، یہ بات درست ہے؟ جی، خواب اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ تب تک خواب ہے جب تک اس کو بتا نہ دیا جائے کسی کو، اور وہ اگلا اس کی تعبیر نہ کر دے۔ جو اس کی تعبیر کر دے گا، جیسی کرے گا ویسی اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ خواب تب تک خواب رہتا ہے جب تک کسی کو بتایا نہ جائے اور آگے سے اس کی تعبیر نہ ہو جائے۔ کتنے دن تک بندہ ہولڈ کرے؟ بس نہ بتائے، چھپا لے، کبھی بھی نہ بتائے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ گوشت کھا رہا ہے یا اس کے پاس گوشت ہے، گوشت سے متعلق خوابوں میں جو اوپر نیچے کر کے جو خواب بنتے ہیں وہ ذرا مجھے سارے ہی بتا دے۔ دیکھیں گوشت کھانے کے متعلق نہ صورتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو جس مقدار میں کھا رہا ہے اس مقدار میں اسے اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھے کہ وہ گائے کا گوشت کھا رہا ہے اور خاص طور پر کچا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر کسی اور جانور کا ہے یا گوشت میں اور بھی کچھ قسمیں ہو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں، اور ان کی تعبیریں مختلف ہیں۔ اچھا یہ مچھلی کا گوشت بھی اسی کے اندر ایڈ ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ الگ کیٹیگری ہے؟ پرندوں کا بھی گوشت الگ ہی کیٹیگری ہے؟ پرندوں کا گوشت اور مچھلی کا گوشت، یہ گوشت جو ہے یہ اچھی علامت ہے، مطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے فراوانی ہے۔ اچھا حضور، 2 خواب ہیں اب میرے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس میں بندہ ٹہلتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور دوسرا خواب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے، پر شر اس کے کوئی نہیں ہے لیکن بس اڑ رہا ہے۔ پہلا خواب کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو باغ میں ٹہلتا ہوا دیکھے کہ خوبصورت پودے ہیں، پھل ہیں، چشمے جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھنڈا موسم ہے، تو پورا پا دیں دینا تو پوری جنت بن گئی۔ وہ پہ گئی ہیں۔ ہاں، یہ تعبیر ہے اس خواب کی کہ اس بندے کو شہادت کی موت نصیب ہو، اچھا ماشاء کیونکہ اللہ۔ یہ نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، مجھ سے بڑا خوبصورت ریلیٹ کیا آپ نے۔ اچھا یہ جنت کی نعمتیں ہیں جنت کے نعمتیں، اور وہ شہادت کی موت پائے گا۔ اچھا دوسرا، اگر وہ ہوا میں خود کھوڑتا ہوا دیکھے؟ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف اڑ رہا ہے اور سفر سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آئے گا، بہت ساری نعمتیں لے کر آئے گا، یہ ہے اس کی تعبیر۔ اور اگر کوئی شخص اپنے بالا خانے سے اڑتا ہے اور دوسرے بالا خانے پہ چلا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ اپنی عورت کو طلاق دے گا اور دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ وہ اڑنا تو اچھا، اگر اس کو سمت نہیں پتا میں کدھر بس اڑ رہا ہوں؟ جی، اگر کوئی بندہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آتا، اگر کوئی شخص اڑ رہا ہے، آسمان پہ چلا گیا ہے، واپس نہیں آیا تو یہ اس کے لیے خطرے کی علامت۔ اور اگر چلا گیا ہے، واپس آ گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ بندہ کچھ عرصے کے لیے بیماری میں مبتلا ہوگا، اخیر اسے شفا میں۔ بالکل ٹھیک۔ مجھ سے پچھلی دفعہ جب میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی نا تو مجھے اسٹوڈنٹس نے بڑے میسج کیے، انہوں نے کہا جی سارے تسی بڑے بندیاں دے سوال پوچھ لینے، اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ تو پھر اب یہ میں نے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک تو ان کی پڑھائی میں آسانی ہو نا،
ان کے لیے, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ سارا سال نہیں پڑھتے, وہ پڑھتے ہیں آخری ویک میں نا پیپر سے پہلے, ان کے لیے آسانی ہو. اور پھر خاص طور پہ جب ہمارا اسٹوڈنٹ امتحان گاہ میں بیٹھا ہو آگے سامنے رکھ کے وہ ایگزامینیشن شیٹ اور اس پہ لکھ رہا ہو, تو اس کو اس وقت آسانی پیدا ہو, وہ بھی اس کو یاد آ جائے جو اس نے یاد ہی نہیں کیا. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جی, تعلیم میں آسانی اور امتحان میں کامیابی کے لیے ہاں جی, سب سے پہلے تو جب کتاب کو کھولنا ہے پڑھنے کے لیے تو دعا پڑھنے, رب یسر ولا تعسر, کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر, مشکل نہ. آہا ماشاء اللہ. اور پھر ساتھ میں یا فتح, اس کا ورد رکھنا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے. امتحان گاہ میں بندہ بیٹھ گیا ہے, پیپر سامنے آ گئے ہیں, آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہے رب یسر ولا تعسر, اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے, مشکل نہ کر. یا فتح, کھولنے والا, میرے سینے کو کھول دے, میرے دماغ کو کھول دے, امتحان کو لکھا جائے. اور پڑھائی کے دوران اس آیت کا ورد رکھا جائے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ تھا امتحان دینے تک. امتحان کے بعد نتیجہ آنے تک کم از کم روزانہ 100 مرتبہ الملک القدوس, یا ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ الملک القدوس کا ورد رکھا جائے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نتیجہ کامیابی والا ہے. ماشاء اللہ. تو بڑی آپ نے پتے کی بات بتائی ہے, اور ضرور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان آج کل CSS کے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اور بڑے بڑے معاملات میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑا دلچسپ مجھے سوال کسی نے بھیجا آپ کے لیے, بار بار انہوں نے مجھے میسیج کیا, انہوں نے کہا جی میں کتنے دن ہو گئے ہیں مفتی محمد احمد شہباز صاحب کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں کہا یار ان کے لیے جو بڑی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ بھی جنت میں ہی ہوں گے نا اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو. وہ سب اس کی بھی تعبیر بتائیں. بندے آپ کو جنت میں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں رہے دل. اللہ کرے اللہ ان کے خواب کو پورا کرے. جی آمین. اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. جنت میں کسی کو دیکھنا جی اچھے خواب کی علامت ہے. وہ بھی مفتی احمد شہباز صاحب کو دیکھنا ان کے لیے مقدر. گناہ گار ہیں, اللہ پاک جو ہے نا اپنی رحمت فرمائے, اپنی مغفرت کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, خواب کے اندر دولت دیکھنا, مال دیکھنا, اپنے آپ کو امیر دیکھنا, اس کی کیا ممکنہ طور پہ علامت ہو سکتی ہے؟ یہ دولت ہے, جو مال ہے, جو امیری ہے, یہ اللہ پاک کی ہے. اس کو بندہ اگر خواب میں دیکھتا ہے اور بظاہر بھی وہ امیر ہے, خواب میں دیکھتا ہے بظاہر بھی امیر ہے, تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا طور طریقہ کیا ہے. اگر تو میں امیر ہو کے غریبوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہوں تو یہ میری امیری حقیقت میں امیری ہے, اگر نہیں تو پھر یہ امیری نہیں ہے, یہ غریبی ہے. اور اللہ رب العزت خواب میں ان چیزوں کو دکھا کے بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر میں دے سکتا ہوں تو میں واپس بھی دے سکتا ہوں. اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, اور اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا چاہیے. یہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ دینے والا وہ ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. دیکھیں قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, آگے شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لائے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. مال و دولت دیکھنا, امیری دیکھنا خواب میں, یہ ایک اچھی تعبیر ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور راہ خدا میں اس سے خرچ کرنا چاہیے. آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں.
ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92-300-488-386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔